بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لازم بات ہے پاکستان کے اینکرز کو بھی فالو کرتے ہیں, ان کو دیکھتے بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں. پروگرام دیکھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, دنیا کی خبروں پہ نظر ہوتے ہیں, پھر ایک اپنا تجزیہ دیتے ہیں, اپنے جو ذہن میں آتا ہے وہ بات کرتے ہیں. آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا مبشر لقمان کا. مبشر لقمان ایک کافی پرانے اینکر ہیں اور ان کا تجزیہ بھی معقول بھی ہوتا ہے کبھی, اور اچھے پروگرام بھی کرتے ہیں وہ. آج وہ پروگرام جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے پاکستان کی ہسٹری پہ بات کی. انہوں نے ذکر کیا کہ فاطمہ جناح سے بات شروع کی انہوں نے, پھر بھٹو صاحب کے لے کے آئے. فاطمہ جناح کی پر تو کیسی بات نہیں, لیکن ان کو ویڈیو مل کے انہوں نے بات کر دی. فاطمہ جناح کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی, اس میں گیا الیکشن ٹوٹل جو ہے وہ چرا لیا گیا, اور اس طرح سے ایوب خان جیت گئے تھے. پھر اور بہت سارے مسائل ہوئے, کام ہو گئے. بھٹو کا دور آیا جب ذوالفقار بھٹو کا جب دور آیا تو انہوں نے بتایا کہ ذوالفقار بھٹو نے بہت ساری اصلاحات کی, مختلف زیادہ تر اسلامی اصلاحات کی, کہ جمعے کی چھٹی کرائی, شراب پہ پابندی لگائی, پابندی لگائی. پھر انہوں نے کہا جی میں نے احمدیوں کا 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا اور اپنی جان چھڑا لی, اور یہ مسئلہ حل ہو گیا بالکل. پھر انہوں نے مختلف مختلف دور کی بات کی, بے نظیر کی, نواز شریف کی. بے نظیر بھی کبھی کبھی اپنے والد صاحب کے کارناموں کا ہمیشہ ذکر کرتی تھی کہ 90 سالہ مسئلہ ہم نے حل کیا. اور نواز شریف نے شاید میرے نہیں ذہن میں ایسی کوئی بات کی ہو. وہ لوگ مذہب کارڈ کو کم استعمال کرتے رہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب آئے جو انصاف کی حکومت تھی. عمران خان صاحب نے آنے سے پہلے بھی مذہب کارڈ کو استعمال کیا, اور آخری ٹائم میں بھی خوب استعمال کیا. دبا کے اسے کہتے ہیں کہ مذہب کارڈ استعمال کیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, تقریروں میں کرتے ہیں. جہاں جاتے ہیں تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جس کا پٹا وہ کھول دیتے ہیں, اور وہ شروع ہو جاتا ہے بغیر کسی کے. انہوں نے کہا جی ہم نے قادیانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی اپنے 4.25 سال کے اندر. اور میں کبھی آپ کو اس کی بتاؤں کہ انہوں نے کیسے کمر توڑی ہے. یعنی کہ 20 سے قریب احمدیوں کو شہید کیا گیا مختلف جگہوں پہ, اور ان لوگوں نے. اور پھر اس کے بعد کوئی 25-26 مساجد ہیں جن کی بے حرمتی کی, کلمہ توڑا گیا اور ان کے مینارے گرائے گئے. 15 سے 16 کے قریب قبرستان ہیں, اور جن کے اوپر انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی ایس پی اور جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو لے کے انہوں نے ہلا بولا. عوام نہیں ساتھ ہوتی تھی, یہ خود کرتے تھے, یہ فوج حکومت کراتی تھی. انہوں نے کیا, اور قبرستانوں سے ان کے جو پترے تھے وہ توڑے گئے جس میں پرانی آیت لکھی ہوتی تھی یہ, اور وہ توڑ دیا گیا. اور میں نے وہ دکھائی بھی کافی ساری, آپ کے علم میں یہ میں پروگرام کرتا رہا ہوں. پھر انہوں نے تقریباً 2 عیدوں کے اوپر شب خون مارا. ایک عید پہ یہ خاصے کامیاب رہے کہ قربانی جی قربانی جو کرنا ہے نا وہ صرف اور مسلمانوں کا حق ہے, کوئی اور بندہ قربانی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم نے ان کو ڈیکلیئر کرا دی تھی غیر مسلم, تو اب یہ قربانی بھی نہ کریں. تو انہوں نے بکرے اٹھائے لوگوں کے گھروں سے, گوشت اٹھایا, ذبح ہوئے بکرے پولیس کے مل کے, مولوی جو ان سے جھانکتے پھرتے تھے گھروں میں, احمدیوں کی قربانی تو نہیں ہو رہی, کوئی بکرا لے کے جا رہا ہے احمدی تو اسے بکرا چھین لیتے تھے, اور کوئی گائے لے کے جا رہا تو گائے چھین لیتے. تو یہ ان کی کامیابی ہو گئی. ایک عید کے پر تو انہوں نے 100% جو ہے وہ کامیابی حاصل کی, کیونکہ احمدیوں کو پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد احمدیوں نے اپنا بس کر لیا. کہ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہی نہیں قربانی, ہم پیسے جو سے افریقہ میں بھیج دیتے ہیں, ہم ایسی جگہ دے دیتے ہیں قربانی کا اپنا گوشت جو ہے وہ پیسہ, جہاں پہ لوگوں کو کھانا ہی نہیں ملتا ان علاقوں میں دے دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا, اور باہر کے احمدی بھی زیادہ تر اب یہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ قربانی کا جو وہ کنسیپٹ ہے وہ نہیں پورا ہوتا جو ہم پاکستان میں کرتے تھے کہ ذبح کیا. ویسے بھی قربانی جو سی ہے یہ ان لوگوں کو, ان حاجیوں پہ فرض ہوتی ہے جو حج کے لیے گئے ہوتے ہیں, ان کے لیے ان پہ فرض ہوتی ہے کہ وہ قربانی کریں. باقی لوگ تو ہم اس کی محبت میں کرتے ہیں, اس کی یاد میں کرتے ہیں کہ اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے. فرض نہیں ہے کسی کے پر کہ آپ نہ ضرور کریں. میں صرف یہ بات اب یہ لمبی ہو جاتی ہے. بعض مبشر لقمان نے جو سنایا ذوالفقار علی بھٹو کا کہ انہوں نے 90 سالہ مسئلہ حل کیا,
اور انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا. اگر میں بھٹو صاحب کا پورا ان کا چٹھا کھولوں نا خاندان کا, تو یہ بھی پروف نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بھی تھا کہ نہیں تھا. اصل میں یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں, اس قسم کے بڑے کام کرتے ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. شراب بندی, شراب کے نشے میں ہر دھوت رہتا تھا اور شراب بندی سے لگائی. جمعے کی چھٹی اس نے کروا دی, لے کے اس کو جمعے سے کیا غرض تھا. جو لوگ جانتے ہیں بھٹو کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس کمائش کا آدمی تھا. بھٹو کے باپ نے اس کی والدہ کو, ایک ہندو عورت کو اغوا کیا, اس سے شادی کی, اور یہ پھر جو سے 4 بچے جو سے پیدا ہوئے. یہ ایک ہسٹری کی بات ہے اور سب کو جانتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو ضیاء الحق نے کہا کہ اس کے کپڑے اتار کے دیکھو کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے, اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے, چیک کیا گیا سارا کچھ. اور اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا, بہرحال یہ اس کو چیک کیا گیا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی قوانین بنائے, اور اسلامی قوانین بنائے, اور پھر اس کے بعد جو ان سے ہیں انہوں نے اس کے اوپر پہ اس کو آئین کا حصہ بنا دیا. میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ بشیر لقمان صاحب, آپ نے پروگرام کیا بڑے زبردست طریقے سے, آپ نے کہا کہ بھٹو نے یہ کیا, فلاں نے کیا. آپ مجھے بتائیں 90 سال, اس وقت 90 سال کا مسئلہ حل ہوا, مسئلہ تو ابھی بھی حل نہیں ہوا. آج بھی جو مخالفین ہیں احمدیت ہے وہ اسی طریقے سے سرگرم ہے, اور ان کو ابھی بھی پرابلم ہے کہنے کہ احمدی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت 90 سال کا مسئلہ تھا, آج 140 سال کا مسئلہ ہو گیا. تو مسئلہ اب 140 سال کا مسئلہ آپ کیسے حل کریں گے؟ 90 سال کا ایک بندے نے حل کر دیا, آپ کی کتابوں میں لکھ دیا. اس وقت احمدی شاید 1 یا 2 کروڑ ہوں گے دنیا میں. آج آپ خود تعداد لگا سکتے ہیں کہ آج کتنے کروڑ لوگ ہیں جو احمدیت کے چشمے سے پانی پی رہے ہیں. دنیا میں کس طریقے سے احمدیت پھیل رہی ہے. تمام کام رک گئے ہیں لیکن احمدیت نہیں رکی ہے. میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ جو سے احمدی ہیں اس وقت 25 سے 26 کروڑ جو سے دنیا میں پھیل چکی ہے. آپ بے شک پتہ کر لیں, چیک کروا لیں سارا. اور پاکستان میں بھی الحمدللہ احمدیت جو سی تیزی سے پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ تکلیف سامنے نظر آتی ہے مولویوں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مذہبی جنونی ہے کوئی, لیکن جب آپ تجزیہ کریں تو اس بات کا ضرور خیال کریں کہ حقیقت بتائیں, سچ بتائیں. آپ نے بتایا تو صحیح ان کو کہ یہ ذلیل و خوار ہوئے. جو لوگ بھی احمدیت کے خلاف چلے, احمدیوں کے خلاف, وہ ذلت رسوائی ہوئی. بھٹو کو کیا مل گیا, عمران خان کے ساتھ کیا ہوا, اور بھی کسی کو بھی لے لیں. آج تک آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی احمدیت کے خلاف آئے, احمدیوں کے خلاف ہوئے, اب ان کے انجام تو دیکھیں. اب غور تو کریں کہ ان کے انجام کیوں برے ہوئے. ان کو تو وہ تو سرخو ہے. ابھی عامر لیاقت تھا جو سارا ٹائم اپنا یہ دکانداری چلاتا تھا. اتنی ذلت اور رسوائی کسی کی ہوتی ہے. مولانا چنوٹی کا کیا حال ہوا, عطا اللہ شیخ بخاری کا کیا حال ہوا, ثناء اللہ امرسی کا کیا حال ہوا, ضیاء الحق کا کیا حال ہوا, کوئی ہے اس کے. اور احمدیت جو سی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس رفتار سے چل رہی تھی اس سے بھی کئی گنا رفتار سے پھیل رہی تھی. تو یہ چیز کو نا آپ سچائی بتائیں لوگوں کو. آپ نہیں بھی بتاتے تو سچائی جو سی عیاں ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو بتاتے وقت آپ کی ویورشپ جو سی ہے وہ نیچے ہونے کا ڈر ہوتا ہے آپ کو, کہ شاید آپ کو لوگ نا ویورز کم ملیں گے, کیونکہ اگر جب تک آپ چٹپٹی بات نہ کریں, جب تک آپ کو مزہ نہیں آتا. لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی ہمیں دیکھتا ہے دیکھے, کوئی سبسکرائب کرتا ہے کرے, کوئی نہیں کرتا نہ کرے, لیکن سچ بات جو سی ہم نے ہمیشہ ہی کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. تو ناظرین یہ حالات ہیں. بات ساری یہ ہے, ان سب ظالم لوگوں نے 70 سال سے مذہب کو بیچتے رہے لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. آج جو پاکستان جس خون میں جا رہا ہے, جس گڑھے میں گر رہا ہے, حالات گر رہے ہیں, یہ وہی لوگ کم وقت لوگ تھے جو لوگ مذہب کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. صرف اور صرف اپنی حکومت کو طول دیتے رہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, اور آخر میں جب پھنس جاتے تھے تو مذہب کارڈ کھیل لیا. اور سب سے بہترین مذہب کارڈ جماعت احمدیہ کے خلاف ہے, ختم نبوت کا کارڈ استعمال کرنا. اور ختم نبوت کے کارڈ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ فٹافٹ جذبات میں آ جاتے ہیں کارڈ کہ یہ بڑا اہم کام ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو روٹی ملے نہ ملے,
اور آپ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے ختم نبوت کا. آپ کم از کم وہ حدیث ہیں جو اس کو پڑھیں, معنی نکالیں اور غور سے دیکھیں اس میں لکھا کیا ہوا. تو ناظرین, یہ ہے صورتحال. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان ظالموں سے بچائے, ان جاہلوں سے بچائے, کیونکہ ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, جاہل ہونا جن سے ہے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ لوگ جاہل ہیں اور یہ جہالت کی وجہ سے ہی یہ اس ملک کا بیڑا غرق ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.